السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ اصحاب رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعوت کا طریقہ سیکھا، دین کو پھیلانے کا طریقہ سیکھا۔ آپ کی وفات کے بعد انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی اور اپنا آرام، سکون، اپنی خواہشات کو اس مقصد کے لیے قربان کر دیا کہ دین اسلام پھیلے۔ انہوں نے دنیا میں دین پھیلانے کے لیے جان و مال اور وقت کی قربانی دی۔ وہ ہر گھر لا الہ الا اللہ کا کلمہ داخل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے صحابہ اکرام نے شام، عراق، مصر، شمالی افریقہ، روس اور بے شمار ممالک میں گئے، ان ممالک کو فتح کیا، وہاں اسلام پھیلایا، پھر وہاں شرک کی جگہ توحید اور کفر کی جگہ ایمان کا بول بالا کیا۔ وہاں بڑے بڑے علماء، عابد، زاہد اور مجاہد لوگ پیدا ہوئے جنہیں دیکھ کر ہر مسلمان کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ خیر القرون کے لوگ تھے۔ وہ زمانہ بہت اچھا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وعدے کو سچ کر دکھایا جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ ترجمہ: اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار رہے، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے۔ اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جب دعوت کے کام کو دوسرے کاموں پر ترجیح دی تو ان کی زندگی میں مال کی کمی ہو گئی، لیکن ایمان زیادہ ہو گیا، اعمال صالحہ زیادہ ہو گئے اور اخلاق کی حقیقت ظاہر ہو گئی۔ فتوحات کی کثرت ہوئی۔ آج مسلمانوں نے کمائی کو دعوت کے کاموں پر ترجیح دی ہے تو ان کے پاس مال بہت آ گیا، لیکن ایمان اور اعمال صالحہ میں کمی ہو گئی۔ انہیں صرف دو چیزوں سے دلچسپی ہے، ایک مال جمع کرنے سے دلچسپی ہے جیسا کہ یہودی کرتے تھے، اور دوسرا شہوات کی تکمیل جیسا کہ نصارہ یعنی کہ عیسائی کرتے ہیں۔ لہذا جب مقصد بدل گیا تو دنیا داری قوی ہو گئی۔ مسلمانوں کا مقصد کیا؟ دین پھیلانا، دین پر عمل کرنا۔ اب مقصد بدل گیا تو دنیا داری میں پڑ گئے، اپنے تمام تر معاملات کو دنیا کی خاطر لگا دیا، اپنا بدن موٹا ہوتا گیا، دینداری میں کمی واقع ہو گئی، کیونکہ صحابہ اکرام کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتے تھے بلکہ اپنا وقت، اپنا پیسہ سب کچھ دین پر لگاتے تھے۔ آج کل صرف مال جمع کرنے کی طرف ہی ہے۔ اب دینداری میں کمی ہو گئی اور یوں روح کمزور پڑ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ انسانی جسم دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک جسم، مٹی کا بنا ہوا جسم، اور دوسرا روح۔ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی خوراک بھی مٹی سے آتی ہے،
تمام تر خوراک مٹی سے آتی ہے، روح چونکہ آسمان سے آئی ہے، جنت سے آئی ہے، تو اس کی خوراک بھی آسمان سے ہی آئی ہے، یعنی کہ قرآن پاک۔ اب قرآن پاک نہ پڑھنے کی وجہ سے روح کو خوراک نہیں ملی، روح کمزور پڑ گئی۔ اب ساری کوشش دنیا کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ دین کے لیے، اور دین اس یتیم کی طرح ہو گیا ہے جو لوگوں کے پاس چکر لگاتا ہے اور کسی ایسے شخص کو نہیں پاتا جو اس کی کفالت کرے، کیونکہ سب لوگ دنیا اور اس کی لذتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ دین قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ کے کچھ بندے ہیں اس دین کو پکڑے ہوئے ہیں اور اس کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں، لڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ چند خاص بندے اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے چن لیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کا ایک گروہ اللہ کے امر پر قائم رہے گا، اور جو لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے یا ان کی مخالفت کریں گے وہ انہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے جہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا، یعنی کہ قیامت۔ اس وقت بھی وہ لوگوں پر غالب رہیں گے۔ ایک جماعت جو اللہ کے حکم سے دین پر قیامت تک قائم رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے۔ آمین ثم آمین۔